سورہ حامیم السجدہ یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 41 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 61 یعنی 61 ہے۔ اس میں 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ حامیم، حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں، اور پھر محبوب کے واسطے سے وہ جانتے ہیں جو خاص اللہ کے بندے ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن رحمان رحیم پروردگار نے نازل کیا ہے۔ کتابن، یہ کتاب ہے، فصلت آیاتہ، جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ قرآن عربی، عربی قرآن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عربی زبان پر مہارت عطا فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی، شارح بخاری ابن حجر عسقلانی نے کتاب الاصابہ میں لکھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا کہ آپ یعنی سمجھیں کہ حضور کی تلاش میں تھے اور کئی سالوں تک رسول اللہ کو تلاش کرتے رہے، اور حضور کی صحابیت ان کے لیے لکھی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی کو 350 برس کی عمر عطا فرمائی۔ اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن الاصابہ میں لکھا کہ 350 برس کی عمر۔ آپ فارسی تھے، آپ کو عربی نہیں آتی تھی، تو جبریل امین آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے فرمایا کہ سلمان فارسی کو عربی سکھا دو۔ تو جبریل امین نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال دیا تو انہیں عربی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر بھی کرم فرمائے اور ہمیں بھی اپنی پیاری زبان، کہ ہمیں جو عربی سے محبت ہے وہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے، کہ حضور کی پیاری زبان ہے، ورنہ حضور تو ہر زبان پر مہارت رکھتے ہیں، بلکہ پتھروں کی زبان اور کنکریوں کی زبان بھی آپ جانتے ہیں، جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، لیکن حضور نے عربی کو اختیار کیا، اس لیے ہمیں عربی سے پیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عربی زبان پر مہارت عطا فرمائے۔ قرآن عربی، عربی قرآن، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، بشیرا و نذیرا، یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے اور ڈر سناتا ہے۔ فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، تو ان میں سے اکثر نے منہ پھیر دیا، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ وقالوا قلوبنا، وہ بولے ہمارے جو دل ہیں، فی اکنہ، غلاف میں ہے، کور کے اندر پیک ہے، مما تدعونا الیہ، جو باتوں کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو وہ باتیں سننے سے ہمارے دل محفوظ ہیں۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ٹینٹ ہے۔ یہ مطلب یہ کہ ہمارے کانوں میں، جس طرح آپ نے بوتل کو دیکھا ہوگا، تو پرانے زمانے میں یہ رواج تھا، اب تو بوتلوں پر ڈھکنے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بوتل کے منہ پر ایک طرح سے ایک چیز پھنسا دی جاتی ہے، تو ایسی پھنس جاتی ہے کہ بوتل کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کان اس طرح پیک ہیں، کوئی چیز کانوں کے اندر نہیں جائے گی۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو جو آپ کو کرنا ہے آپ کریں، بے شک ہم بھی کرنے والے ہیں، یہ کافروں نے کہا۔
بتائیے کہ اگر کوئی مریض یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ جتنے بھی انجیکشن لگائیں، جتنی بھی دوائیں دیں، مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوگا، تو اس میں کمال کی بات ہے یا افسوس کی بات ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ مریض لا علاج ہے۔ تو یہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہمیں آپ کی باتوں پر ہمارے دلوں پر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا کہ زبردستی تمہارے دلوں کو بدلوں، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، بشر ہوں، اور میرا جو کام ہے وہ کام یہ تمہیں پیغام پہنچا دینا۔ فرشتے آتے ہیں عذاب کے لیے، میں تمہیں عذاب دینے کے لیے بھی نہیں آیا، میں تو تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیں، انما انا بشر مثلکم، آدمی ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں، یعنی میں بھی بشر ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، خدا نہیں ہوں، الہ نہیں ہوں، معبود نہیں ہوں۔ لیکن بشر مثلکم کا یہ ترجمہ کرنا کہ میں تمہارے جیسا ہی ہوں، اور پھر یہ کہنا کہ حضور ہمارے جیسے اور ہم حضور جیسے، یہ بہت بڑی نادانی اور بے وقوفی ہے۔ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ جو مٹی مبارک آج حضور کے جسم مبارک سے مس ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ ہر بشر کی جب تخلیق ہوتی ہے تو اس کی مٹی وہاں سے لی جاتی ہے جہاں سے اس کی تدفین ہونی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو وہ مٹی مبارک جو روضہ اقدس کی مٹی ہے، یہ وہ خوش نصیب مٹی ہے کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہوئی۔ حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، تو فرمایا وہ مٹی جس سے رسول اللہ کا جسم اقدس وہ مس ہے، وہ مٹی خانہ کعبہ سے اور عرش سے بھی افضل ہے، یا ہم جو پہلے بھی سن چکے ہیں۔ اب بتائیے اگر کوئی اس مٹی کے برابر اپنے آپ کو کہے تو توہین بے ادبی ہے کہ نہیں؟ تو جب مٹی کے برابر کہنا توہین ہے تو حضور کے برابر کہنا کتنی بڑی توہین ہے۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ بعض بزرگوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا جہاں بھی بشر مثلکم کا لفظ آتا ہے اس کے ساتھ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر یا غالباً ہر جگہ پر اسی بات کا ذکر ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ تو فرمایا بشر مثلکم کے معنی کیا ہے؟ میں خدا نہیں ہوں۔ کیا معنی ہے؟ میں خدا نہیں ہوں، میں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ معنی نہیں کہ حضور ہمارے جیسے ہیں اور ہم حضور جیسے ہیں۔ فاستقیموا الیہ، تو اللہ کے حضور سیدھے کھڑے رہو، واستغفروا، اور اسی سے معافی مانگو، وویل للمشرکین، مشرکوں کے لیے خرابی ہے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ کافر ایسے ہیں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے، یعنی ان کے لیے نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، نور قرآن سے روشن منور فرمائے، اور ہم ایسے نیک بن جائیں کہ جیسے صالحین نے زندگی گزاری، گناہوں سے ہمیں نفرت ہو جائے، گھن ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔